ہمارا مشاہدہ ہمارے عقل کے خلاف آتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص، یہ جو فلاسفہ، جو سائنسدان، جس تمام فلاسفہ کا یہ نظریہ ہے کہ زمین زمین سورج کی گرد چکر لگا رہی ہے، گھومتی ہے اگر جی۔ کوئی ایک شخص جو سائنس سے واقف نہ ہو اور یہ نظریہ پیش کرے کہ یار میں خود دیکھتا ہوں کہ یار سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، زمین تو یہاں پر ہے، زمین ساکت ہے، تو ہم اس شخص کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو احمق کہیں گے کہ یار آپ فلاسفہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص جب آیا تھا، اتنے انبیاء کرام آئے تھے، اس نے کہا کہ اللہ موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جنت بھی دیکھا ہے، جہنم میں بھی دیکھا ہے۔ اب اگر کوئی ایک سچا آدمی آپ کے پاس آ کر کہے کہ یار ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ مانو گے یا نہیں؟ آپ مانو گے۔ جب نبی علیہ السلام نے 40 سال، نبوت سے پہلے 40 سال ان میں گزارے، نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا، لبثت فیکم عمرہ، میں نے آپ لوگوں میں عمر گزارا ہے، مجھے کیسے پایا؟ سب نے کہا آپ صادق ہے، امین ہے، صداقت والے۔ ہم ملحدین سے کہتے ہیں کہ جب سچا آدمی آ کر کہے کہ میں نے واقعہ دیکھا ہے تو آپ مانو گی یا نہیں؟ وہ کہے گا کہ ہم مانتے ہیں۔ میں اسی طرح نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے۔ ابھی وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد معلوم ہے، ہم ضرور اس پر عمل کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ ایک شہزاد ملحد تھا، میں نے اس کے ساتھ میرا مناظرہ تھا، میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنے باپ کو کیوں کہتے ہو کہ آپ کا باپ ہے؟ جب دو گواہوں کی وجہ سے انسان کا نسل ثابت ہو سکتا ہے، تو 1,24,000 انبیاء کرام کو، مبیش انبیاء کرام کی قول سے خدا کا وجود کیوں ثابت نہیں ہو سکتا؟ جنت کیوں ثابت نہیں ہو سکتا؟ میرے باتیں آپ سمجھتے ہو یا نہیں؟ جی جی، آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، اہم نقطے سمجھ آ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میزان عقل کے مراتب جدا جدا ہے۔ ابھی ہمارا مشاہدہ عقل کے خلاف جا رہا ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس پر دوسری جو جو اس فن کے ماہرین ہیں، ہم اس کی طرف جائیں گے، سائنسدانوں کی بات مانیں گے کہ چلو ٹھیک ہے یار، گردش جو ہو رہی ہے یہ زمین کی نہیں ہو رہی ہے، زمین کی ہو رہی ہے، سورج کی نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح عقل کا پیمانہ معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح ابھی عبارت اب شروع کر دے، یہ عقل کے بارے میں ہم نے جو وضاحت کی ہے۔ دیکھیے، سبک و لطیف اشیاء کے وزن کے لیے میزان اور طرح کے ہیں۔ پاور ہاؤس کی طرف سے ایک کمرے میں ایک میزان رہتا ہے، اس میں روشنی کا وزن ہو جاتا ہے۔ اینک کا پاور وزن کرنے کے لیے ایک گھڑی نما میزان ہے، جس پر اینک کا شیشہ مس کرتے ہی گھڑی کی سوئیاں متحرک ہو کر پاور کا پتہ دے دیتی ہے۔ اسی طرح ہوا، اس کی سردی، خنکی، بارش، اس کا ثقل، اس کی دبازت، حرارت، اس کی شدت، خفت، یہ سب چیزیں وزن میں آ رہی ہیں۔ خالص مادی چیزوں کے وزن کے لیے بھی میزان مختلف ہیں۔ صنعار کا میزان اور ہے اور کاروباری لوگوں کا میزان اور ہے۔ ڈاک خانے کا میزان اور ہے، اسٹیشن کا میزان اور ہے، اور شوگر فیکٹری میں گاڑی کے تول کا میزان اور ہے، ویگن کے تولنے کا میزان اور ہے۔ اسٹیشن والے کانٹے کا مال ڈاک خانہ کے میزان پر نہیں آ سکتا، اور ڈاک خانے کا پارسل سنار کے میزان پر نہیں آ سکتا، اور سنار کا تولا ماشا حرارت کے تول والے میزان پر نہیں آ سکتا۔ انسانی آنکھ، انسانی کان، انسانی آنکھ کی طرح انسانی دماغ کی رسائی بھی بہت محدود اور قلیل ہے۔ یہ بھی خود عقل ہی کا فیصلہ ہے کہ میزان عقل کی بھی متعدد قسمیں اور بہت درجے ہیں۔ پس اگر ایک کمزور عقل والا انسان کسی لطیف بات کا اپنی عقل سے ادراک نہ کر سکے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس سے زائد فکر و عقل والا بھی اپنی ادراک میں نہیں لا سکتا۔ نیوٹن نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جس طرح ایک کمزور آدمی ایک من کا بوجھ 10 قدم لے چلنے سے عاجز ہے، مگر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے زیادہ طاقت والا بھی اس کو لے جا سکتا ہے یا نہیں، اسی طرح غور و فکر کی کم قوت رکھنے والا کسی مسئلے کا ادراک نہ کر سکنے پر یہ فیصلہ ہرگز نہیں کر سکتا کہ مجھ سے زائد غور و فکر والا اور زائد عقل و معرفت والا بھی میری طرح اس کی فہم و بصیرت سے عاجز ہوگا۔ بس خدا شناسی میں اصحاب ریاضت و اصحاب کشف نے اور صاحبان وحی نے خدا طلبی، خدا بینی میں جو حصہ پایا ہے، اس سے ہر کس و ناقص کا بہر یاب ہونا ضروری نہیں، کیونکہ صاف معلوم ہے کہ میزان عقل بھی مختلف المراتب ہے، اور ہر کے ذہنی و دماغی و ذہنی امر کا ہر مرتبہ عقل میں آ جانا قطعاً ضروری نہیں ہے۔ پس اگر ہر کس و ناقص اور ہر عامی کو یہ معرفت حاصل نہ ہو تو وہ اپنی عقل و فہم کا قصور سمجھے۔